لیکن کچھ اتنے بڑے بدنصیب و اٹھائی گیرا ہیں، وہ کہات ہیں کہ اگر قبر میں یہاں کھئی ہیں تو ہگی ہیں معاذ اللہ۔ جیسے کہ ہمارے ہوا ایک جھوٹاری بابا ہیں، تو ختم ہوئی گئے بابا رہے لیکن جھوٹ بہت بولت رہے، تو ان کے نام گاؤں والے جھوٹاری بابا رکھ دی ہم نے۔ تو ایک دن کچھ لوگ آئے ان کے پاس، کہا لگے جھوٹاری بابا یہ کھانا سامنے رکھ کے کہے فاتحہ کرت ہو، یہ فاتحہ والا کھانا کا قبر میں مردن کے پاس پہنچا تھا۔ تو جھوٹاری بابا جاہل آدمی، تو کہیں ہاں بھیا جب رکھت ہیں تو پہنچتے ہوئی، تو کہیں تو پہنچت ہوئی ہیں تو مردہ کھاتو ہوئی ہیں، تو کہیں ہاں بھائی جئی تو کھائیوے کری ہیں، تو کہیں کھات ہوئی ہیں تو ہگتو ہوئی ہیں۔ تو جھوٹاری بابا جاہل آدمی کہیں ہاں بھیا کھات ہوئی ہیں تو ہگتے ہوئی ہیں۔ تو کہا تھا تمہارے مردن کے قبر میں بڑی گندگی ہوئی۔ تو جھوٹاری بابا کہیں نہ ہی بھیا تمہار مردہ کچھ پاوت نہیں ہے نیاز پاتی ہے ماں، تو ہمار مردہ حقت ہے، تمہار مردہ وہی کا دور دور صاف کیا کرت، جیسے کو تیسے جواب۔ بتاؤ کہتے ہیں قبر میں کھاتے ہوں گے تو ہگتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے روزی پاتے ہیں۔ یا تو یہ لوگ قرآن ہی کو نہیں مانتے جو آگے سامنے کھانا فاتحہ کا نہیں رکھنے دیتے۔ کھانے کے لیے ہگنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سرکار کو ایک جگہ پیخانے کی حاجت ہوئی، تو سرکار پردے کی جگہ کوئی نہیں تھی، تو ایک درخت کو دیکھا تو سرکار نے درخت سے فرمایا تو اپنی شاخوں کو نیچے جھکا دے، میں اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے سرکار نے فرمایا درخت نے اپنی شاخوں کو نیچے جھکا دیا، اس طرح جھکایا کہ پردہ ہو گیا۔ حضور گئے اس میں حاجت پوری کر کے نکلے، تو حضرت جابر جو ساتھ میں تھے وہ بھی گئے، وہ بعد میں گئے۔ تو جب واپس آئے تو سرکار فرماتے جابر کیوں گئے تھے؟ کہا آج میں آپ کے پیخانے کو دیکھنے گیا تھا کہ آپ کا پیخانہ کیسا ہوتا ہے۔ تو کہا کیسا دیکھا؟ کہا وہاں پیخانہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو مجھے مشک و عنبر سے کئی گنا زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جابر جو میں کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے خوشبو میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بہت بڑا قادر ہے، جس چیز کو جو چاہے کہہ دے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو شہید روزی پاتے ہیں قبر میں، وہ زندہ ہیں، اور جب شہید زندہ ہیں تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ بتاؤ آپ لوگ شہید کا مرتبہ بڑا ہے کہ نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ بولو، نبی کا مرتبہ بڑا ہے، شہید امتی ہیں، نبی ہیں، تو نبی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جب شہید زندہ تو نبی بدرجہ اولا زندہ۔ جیسے کہ قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہ، اف نہ کہو اور ان کو، بھائی غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کو اف نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہ۔ قرآن میں مارنے سے منع نہیں کیا گیا، کہا گیا ان کو اف نہ کرو، ان کو جھڑکو نہ۔ تو کوئی اپنے ابا اماں کہیں لتیاوے اور اسے منع کرو تو کہے نہیں قرآن میں یوں کہا لکھا ہے لات نہ مارو، یہ لکھا ہے اف نہ کہو، بس تو اف ہم نہیں کہیں گے۔ تو اس کو پاگل کہا جائے گا کہ پاگل، جب اللہ نے اف کہنے سے روکا ہے تو لات مارنا کہاں جائز ہوگا؟ جب اف کہنے سے منع کیا تو ماں باپ کو مارنا کہاں سے جائز ہوگا؟ گالی دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ مارنا تو اور برا ہے، جب اف کہنا برا ہے تو مارنا تو اور برا ہے۔ بولو،
یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے دین لے لیتا تو اس کی عقلیں چھین لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حسن حسین کو لے کر حضور کے پاس گئیں، کہنے لگی ابا اپنے ان دونوں نواسوں کو کچھ دے دو۔ تو حضور نے کیا دیا؟ آج کل نانا کے پاس ناتی اگر جاتا کہ نانا اتنی سخت گرمی میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور پنکھا بھی اوپر سے آپ کو ہوا نہیں دے رہا ہے، نہ پنکھا لگا ہی ہے، پھر بھی آپ بیٹھے ہیں۔ یقین جانو جس کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ایکو بند کر دینا بھئی، اگر ایکو تو ایکو بند کر دو۔ برادر عزیز، حضرت مولانا عبد النبی صاحب قبلہ کئی مرتبہ مجھے 8 محرم کے لیے کہے، میں خالی نہیں تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے 14 جون سنہری مسجد کے جلسے میں انہوں نے کہا، میں نے سوچا اس سال انشاءاللہ آنا ہے، حالانکہ اس کے بعد 8 محرم کے لیے ورئی والے بھی بہت کوشش کیے، اور 4 محرم کو مولانا روح الامین جو خود بہت بڑے مقرر ہیں بنگال کے لیے، انہوں نے کہا، لیکن ہم نے کہا اب زبان دے چکے تو انشاءاللہ وہاں جانا ہے۔ تو جیسے آپ اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، ایسے ہم بھی آج ٹرک پر بیٹھ کر آپ کو تقریر سنانے آئے ہیں۔ کوئی سواری نہیں ملی تو ٹرک ہی پہ بیٹھ کے چلے آئے۔ حضرت نے کہا آپ کو آنا ہے ہر حال میں۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہرگز ان لوگوں کو گمان نہ کرو جو شہید ہو گئے۔ کا گمان نہ کرو؟ اموات، مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے وہ روزی پاتے ہیں۔ شہیدوں کو قبر میں روزی ملتی ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن کچھ اتنے بڑے بدنصیب و اٹھائی گیرا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر قبر میں یہاں کھئی ہیں تو ہگی ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے کہ ہمارے ہوا ایک جھٹاری بابا ہیں، تو ختم ہوئی گئے بابا رہے، لیکن جھوٹ بہت بولت رہے تو ان کے نام گاؤں والے جھٹاری بابا رکھ دیں۔ تو ایک دن کچھ لوگ آئے ان کے پاس، کہا لگے جھٹاری بابا یہ کھانا سامنے رکھ کے کہے فاتحہ کرا تو یہ فاتحہ والا کھانا کا قبر میں مردن کے پاس پہنچا تھا۔ تو جھٹاری بابا جاہل آدمی تو کہیں ہاں بھائی جب رکھت ہیں تو پہنچتے ہوئی، تو کہیں تو پہنچت ہوئی ہیں تو مردہ کھاتو ہوئی ہیں، تو کہیں ہاں بھائی جئی تو کھائیوے کری ہیں، تو کہیں کھات ہوئی ہیں تو ہگتو ہوئی ہیں۔ تو جھٹاری بابا جاہل آدمی کہیں ہاں بھیا کھات ہوئی ہیں تو ہگتے ہوئی ہیں۔ تو کہا تھا تمہارے مردن کے قبر میں بڑی گندگی ہوئی۔ تو جھٹاری بابا کہیں نہ ہی بھیا تمہار مردہ کچھ پاوت نہیں ہے، نیاز پاتی ہے ماں، تو ہمار مردہ حقت ہے، تمہار مردہ وہی کا دور دور صاف کیا کرت، جیسے کو تیسے جواب۔ بتاؤ کہتے ہیں قبر میں کھاتے ہوں گے تو ہگتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے روزی پاتے ہیں۔ یا تو یہ لوگ قرآن ہی کو نہیں مانتے جو آگے سامنے کھانا فاتحہ کا نہیں رکھنے دیتے۔ کھانے کے لیے ہگنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سرکار کو ایک جگہ پیخانے کی حاجت ہوئی، تو سرکار پردے کی جگہ کوئی نہیں تھی،
تو ایک درخت کو دیکھا تو سرکار نے درخت سے فرمایا تو اپنی شاخوں کو نیچی جھکا کے